السلام علیکم ناظرین، میں شہریار شاذلی اور آپ دیکھ رہے ہیں اباؤٹ ٹوڈے۔ ناظرین، افغانستان اور بنگلہ دیش کے بعد آج شامی حکومت کا تختہ بھی الٹ دیا گیا۔ کیا عمران خان صاحب واقعی 20 دن میں رہا ہو رہے ہیں؟ اور عمران خان صاحب پر کون سا نیا مقدمہ بنایا جا رہا ہے، یہ جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ رہے گی کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج کی سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر تھی شام کے متعلق، سیریا۔ جی ناظرین، آج شامی حکومت جو باغی نوجوان تھے، جو پچھلے 10 دن سے جو ہے شامی دارالحکومت کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے، آج جو انہوں نے دارالحکومت دمشق میں اپنا قدم رکھ لیا اور حکومت کا جو تختہ ہے وہ الٹ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بشار الاسد کا 24 سالہ اور اسد خاندان کا 53 سالہ دور حکومت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ناظرین، بشار الاسد کے جو طیارہ ہے اس کو مار گرانے کا دعویٰ بھی ابھی تک سامنے آیا، کیونکہ بشار الاسد صاحب ظاہر ہے وہ ہر اس رہنما کی طرح جو اپنے ملک کی رعایا کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں اور انہیں انسان نہیں سمجھتے، وہ پھر آخر وقت جب آتا ہے تو انہیں بھاگنا پڑتا ہے، جان بچانی پڑتی ہے، گیدڑوں کی طرح بھاگنا پڑتا ہے۔ تو بشار الاسد صاحب بھی جو ہے وہ بھاگ رہے تھے اور غالباً روس کی جانب وہ جا رہے تھے، کیونکہ روس جو ہے وہ بشار الاسد صاحب کا سب سے بڑا الائے تھا، اور روس کی طرف وہ جا رہے تھے طیارے میں بیٹھ کر، اور طیارہ جو ہے وہ جہاں پر باغیوں کا قبضہ ہے تو وہیں پر سے ان کا اوپر سے طیارہ گزر رہا تھا، تو اس کے بعد سے جو طیارہ ہے ابھی تک ریڈار پر نہیں آیا، یعنی کہ وہ وہیں سے نامعلوم ہو گیا۔ تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بشار الاسد صاحب کا طیارہ جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے اور ان کو مار دیا گیا ہے، لیکن ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ لیکن ابھی جب تک ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن اس کے شواہد ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آیا کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ ناظرین، اس سب صورتحال میں یہ یقینی طور پر پاکستان سے باہر کی بات ہے، لیکن میں نے یہ ٹاپک اس لیے کوشش کی آپ کے سامنے پہلے بیان کو، اور بھی مزید خبریں ہیں تو آپ جڑے رہیے گا، بہت سی اہم خبریں بھی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ عمران خان صاحب واقعی 20 دن میں رہا ہو رہے ہیں اور عمران خان صاحب پر کون سے نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں، ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے شامی حکومت کا جو تختہ الٹا گیا۔ ناظرین، میں نے یہ ٹاپک اس لیے چوز کیا ہے کہ میں اپنے جو ہمارے مقتدرہ ہیں اور ہر اس عامر کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ اقتدار جو ہے ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے اور میرے اقتدار پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اور میں بڑی ہنسی خوشی سب ٹینیور کو گزار کر اور ایک آرام دہ زندگی گزاروں گا۔ تو ناظرین، آپ کے سامنے ہے جو کچھ بنگلہ دیش میں پچھلے کچھ ماہ پہلے ہوا اور جو آج بشار الاسد کے ساتھ شام میں ہوا، یہ میرے خیال، اور جو کچھ سارا عرب سپرنگ کے ذریعے جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ پورے عرب کانٹیننٹ میں جو کچھ ہوا، کس طرح سے جو 50 سال سے بیٹھے ہوئے تھے حاکم بن کر اور زبردستی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا تختہ کس طرح سے الٹا گیا۔ کسی کو ذلت آمیز موت ملی اور کسی کو دردناک موت ملی۔ تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان آمروں کے لیے جو جمہوریت پر شب خون مار کر اپنے آپ کو قابض کرتے ہیں، جن کا ایک اہمیت جو ہے وہ صرف ایک سرکاری افسر کی جتنی ہوتی ہے، 21ویں 22ویں گریڈ کے افسر جن کی وقت ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، تو یہ ان کے لیے یقینی طور پر ناظرین، یقینی طور پر ان کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنے اینڈنگ دیکھنی چاہیے۔ آخر والی اینڈنگ جو ہماری آخرت ہے وہ تو یقینی طور پر ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا کی اینڈنگ بھی دیکھنی چاہیے ان عامروں کو جو اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھتے ہیں۔ اور میرے خیال میں جمہوریت بے شک بڑی مظلوم ہوتی ہے، بڑی معصوم بھی ہوتی ہے، لیکن یہ معاف نہیں کرتی کسی کو۔ اتنا مجھے ابھی سمجھ آ گیا، جتنی تاریخ ہم نے پڑھ لی ہے، جو کچھ معاملات ہم نے دیکھ لی ہیں، کہ جمہوریت معصوم تو ہوتی ہے لیکن جمہوریت پھر اپنا بدلہ بھی لیتی ہے، اور وہ ہم نے دیکھا۔ ناظرین، بہرحال شامی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے اور ایران کی پروکسیز جو تھی، رشیا پروکسیز جو تھی، وہ ساری ناکام ہو گئی ہیں۔ اب جو ہے اوپر سے ترک آ رہے ہیں اور یقینی طور پر شام کے ٹوٹنے میں اب کوئی کسر نہیں رہ گئی، کیونکہ یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے حقائق بیان کرتا ہوں، مجھے نہیں لگتا ابھی تک کسی نے اس طرح سے یہ حقائق بیان کیے ہوں گے۔ جو مجھے یہ افسوس سے بات کہنا پڑ رہی ہے کہ جو ہمارے ملک کے شیعہ ہیں وہ اس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں، اور جو سنی ہیں وہ بڑا وویلا مچا رہے ہیں کہ جی واہ بھی واہ، سنیوں نے شیعوں پر جو ہے حکومت حاصل کر لی، ان کا غلبہ حاصل ہو گیا، اور یعنی شیعہ سنی کے فسادات میں اس قدر ہم ڈوب چکے ہیں۔ ناظرین، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بے شک باغیوں نے قبضہ تو کر لیا ہے، لیکن شام کے لیے بھی سکھا سانس لینے کا ٹائم نہیں آیا۔ جن باغیوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا، ان باغیوں کے آگے سے 50 سے 60 گروہ ہیں، ابھی انہوں نے آپس میں لڑنا ہے۔ ابھی سے اس طرف دوسری طرف کرد بیٹھے ہیں
اور الوی خاندان جس کا نمائندہ تھا، یہ بشار الاسد جس کے نمائندہ تھے، وہ الوی خاندان میں بھی بیٹھا ہے اور اس کی مین ہائی وے پر بیٹھا ہے. تو رشیا کے دو تین نیول بیسز بھی ہیں، اور جس ایک نیول بیسز ہے اس کی ایئر بیس ہے. تو رشیا بھی اتنی آسانی سے وہاں سے نہیں جائے گا، اور ترکیہ بھی جو ہے وہ ایسے تو نہیں اوپر سے نیچے آ گیا، وہ بھی کسی کی مدد سے اور کسی کی کوئی پیغام لے کر یا کسی کی وجہ سے نیچے آیا ہوگا. اور ہم جانتے ہیں کہ ترکی کا دباؤ جو ہے، ترکیہ کا دباؤ امریکہ کی طرف ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. ابھی یہ صورتحال ختم نہیں ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی شام کے جو معصوم جو لوگ ہیں انہیں مزید برا وقت دیکھنا ہے. ناظرین، یہ خبر تھی. اور اس کے ساتھ ہی دوسری جو سب سے اہم خبر تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی 20 دن میں رہائی ہو جائے گی. یہ علیمہ خان صاحب نے آ کر شوشہ چھوڑا. اب میں اس کو شوشہ کہوں یا حقیقت کہوں، سچائی کہوں، مجھے نہیں پتا. میں آپ کو دونوں بیانات سنا دیتا ہوں، دونوں بیانات بتا دیتا ہوں. علیمہ خان صاحب نے کہا جی کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان، اور یہ کہا کہ جی بیرسٹر گوہر کو ڈی چوک والی 26 نومبر کی رات یہ آفر کی گئی کہ آپ سنجانی میں جا کر بیٹھ جائیں اور عمران خان صاحب کو 20 دن میں ہم چھوڑ دیں گے. یہ انہوں نے بہت بڑی بات کی کہ اگر بیرسٹر گوہر کو یہ آفر کر دی گئی تھی کہ آپ سنجانی میں جا کر بیٹھ جائیں تو ہم 20 دن میں چھوڑ دیں گے، تو بیرسٹر گوہر نے آ کر اپنے کارکنان کو، وہ جہاں جو لیڈر وہاں پر موجود تھے، ان کو آگاہ کیوں نہیں کیا؟ پہلے تو میں آپ کو بشرا علیمہ خان کے نیریٹو سے اس بات کو سمجھاؤں کہ اگر 20 دن کے بعد رہائی کی آفر کر دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ سنجانی میں جا کر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، تو اور بیرسٹر گوہر نے ایسا نہیں کیا، اس بات کو دبا لیا، تو میں یہ بات شوٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی، جتنے بھی کارکنان وہاں پر شہید ہوئے ہیں، جو نہتے پاکستانی جان سے گئے ہیں، ان کا خون بیرسٹر گوہر کے کاندھوں پر بھی آئے گا. بیرسٹر گوہر مشکوک کردار کے حامل ہوتے جا رہے ہیں. عمران خان کا ان پر ایک اعتماد جو تھا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے. اور لیکن ایک بات جو آج بیرسٹر گوہر نے، اب دوسرا بھی تو پوائنٹ دیکھ لیں نا. ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر نیریٹو آپ کے سامنے بیان کریں اور اس پر اپنا تجزیہ دیں، اور اس کو آپ کے اوپر بھی چھوڑیں کہ آپ اس میں سے کیا بات اور اس کو کیسے اس کو اخذ کرتے ہیں، اس کا نتیجہ. ناظرین، بیرسٹر گوہر نے آج علیمہ خان کے اس بیان کی نفی کر دی. انہوں نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہوا. تو اب ہم کیا سمجھیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بیرسٹر گوہر سچ بول رہا ہے یا علیمہ خان سچ بول رہی ہے؟ علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے، بیرسٹر گوہر عمران خان کا نائب ہے، جس کو عمران خان نے خود اپنے بعد اپنی پارٹی کا چیئرمین لگایا ہے. تو اس سب صورتحال میں آپ کو اپنا انالیسس پیش کرتا ہوں. ناظرین، بیرسٹر گوہر بڑے جانباز کارکن ہیں، اور ان کو چیئرمین بنانے سے پہلے بھی وہ جب بھی، پہلے تو زیادہ نہیں وہ میڈیا کے سامنے آئے تھے اور اتنے نمایاں نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کے جو فوٹیجز موجود ہیں، ان کی جو عمران خان کے ساتھ لائلٹی تھی، وہ بہت مخلص فیل ہوتے تھے. اور اسی لیے عمران، اور ان کی ایک شخصیت بھی پرکشش شخصیت ہے، خوبصورت بولتے ہیں اور خود بھی خوبصورت ہیں. تو یقینی طور پر عمران خان نے مصلحت کے تحت ان کو چیئرمین نامزد کر دیا. حالانکہ بڑے بڑے نام اس وقت بھی اور اس وقت بھی پارٹی میں موجود تھے، لیکن بیرسٹر گوہر ایک نیا چہرہ جو ابھی تک آج سے پہلے کبھی ایم این اے منتخب بھی نہیں ہوئے تھے، ان کو چیئرمین نامزد کر دیا تھا. بیرسٹر گوہر نے پارٹی کے معاملات کو بڑے احسن طریقے سے چلایا. 8 فروری سے پہلے جس طرح سے سارا معاملات ہوا، پی ٹی آئی کو مشکلات فیس کرنی پڑی اور اب تک فیس کرنی پڑ رہی ہیں اداروں کی جانب سے، بیرسٹر گوہر نے بہت سے معاملات کو احسن طریقے سے چلایا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی پوائنٹ پر آ کر کمپرومائز ہو گئے، کیونکہ کمپرومائز کرنا پڑنا تھا. ہر لیڈر عمران خان نہیں ہوتا جو ضد پر اڑ جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو بتایا نہیں گیا، یعنی ان کو یہ نہیں کہا گیا. علیمہ خان نے کہا کہ جی 20 دن کا کہا گیا، بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں مجھے نہیں کہا گیا. تو اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بیرسٹر گوہر جھوٹ بول رہے ہیں کہ مجھے نہیں بتایا گیا، اور علیمہ خان بھی جھوٹ بول رہی ہیں کہ وہ کیوں کہہ رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر کو بتایا گیا. میں یہ جانتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر ٹھیک ہیں، بیرسٹر گوہر اپنی موقف پر ٹھیک ہیں. ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ 20 دن کے بعد عمران خان کو رہا کرنے کا کہا گیا ہوگا اور سنجانی میں بیٹھنے کا کہا گیا ہوگا. وہ یقینی طور پر اگر کہا جاتا تو ایک لالی پاپ ہوتا. عمران خان کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑا جائے گا. یہ بات ہر پی ٹی آئی کارکن یہاں پر نقش کر لے. عمران خان کسی بھی ڈیل کے بغیر باہر نہیں آ سکتے. وہ ڈیل اب ڈیل کر کے ہو یا مصلحت کے تحت ہو، وہ عمران خان صاحب جانتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ علیمہ خان نے جو بیان دیا یہ کسی نہ کسی مصلحت کے تحت دیا. یہ علیمہ خان نے بیان پریشرائز کرنے کے لیے دیا اداروں کو، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے، اب میں آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا
کہ اس وقت اپنا پریشر بنا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جسے کہتے ہیں نا کہ وہ یہ میرے خیال میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہماری طرف سے 9 مئی تھا، تمہاری طرف سے 26 نومبر ہو گیا، ایک ایک کا حساب برابر ہو گیا، اب آگے چلو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کہ عمران خان صاحب ایسے اپنا پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ بھائی 9 مئی کا وویلا تم نے بچایا تھا نا، تو تم نے بھی تو 26 نومبر کو گولیاں چلائی ہیں. 9 مئی کو پاکستان کا نقصان ہوا تھا نا، تو 26 نومبر کو بھی پاکستان کا نقصان ہوا. تو عمران خان صاحب جب یہ پوچھتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی، تو وہ سر پکڑنے والا معاملہ ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ علیمہ خان نے جو بیان دیا کہ عمران خان کو 20 دن میں رہا کرنے کی آفر کی گئی اور سنجانی میں بیٹھنے کہا گیا اور کہا گیا کہ 20 دن بعد ہم چھوڑ دیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ بشرا بی بی مصلحت کے تحت جھوٹ بول رہی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور بیرسٹر گھور اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن بیرسٹر گھور اتنے ٹھیک نہیں ہیں جتنا وہ اپنے آپ کو پریٹینڈ کروا رہے ہیں. تو یہ ناظرین خبر تھی، ہم نے آپ کے سامنے ایک تجزیہ پیش کیا. اس کے علاوہ حکومت نے عمران خان صاحب پر ایک اور مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کر لیا. ڈان نیوز کی خبر کے مطابق عمران خان صاحب پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ایک مقدمہ درج کیا جائے گا، جس کابینہ سے جس کی منظوری لی جائے گی. تو اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب پر ایک اور مقدمہ درج کیا جائے گا، اور وہ مقدمہ درج کیا جائے گا کہ عمران خان اپنے ٹویٹس کے ذریعے اور ہیٹ سپیچ کے ذریعے ملک کا نقصان کر رہے ہیں، دہشت گردی کا سبب بن رہے ہیں اور نوجوانوں کو ورگلا رہے ہیں. یعنی آپ اس حکومت کی مینٹیلٹی دیکھیں. ایک تقریباً 200 کے قریب کیسز اس بندے پر پہلے ہیں، تو ایک کیس بنا کر کون سا لالی پاپ آپ نے لے لینا ہے؟ میں حکومت سے پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک کیس بنا کر کون سا تمغہ آپ کو مل جائے گا؟ اور پہلے 200 کیسز سے آپ نے کیا نکال لیا جو ایک نیا کیسز بنا کر آپ جو ہے اپنے آپ کو شو کروانا چاہتے ہیں جی ہم قانون کے رکھوالے ہیں. تو میں یہ حکومت میرے خیال میں بھکلا گئی ہے. ہم نے آپ کے سامنے دن بدن کی صورتحال رکھی کہ شہباز شریف نے فوج کے کندھوں پر 26 نومبر کو رکھا، فوج نے شہباز شریف کے کندھوں پر رکھ دیا، اور پی ٹی آئی کے جو کارکنان اور پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں وہ یہ برملا پوچھی جا رہے ہیں اور بار بار پوچھ رہے ہیں کہ گولی کس نے چلائی، گولی کس نے چلائی. اور آج تو اس نے الجزیرہ نے پچھلے دنوں رپورٹ جاری کی تھی، ہم نے آپ کو بتایا تھا الجزیرہ نے آج باقاعدہ 9 منٹ کی ڈاکومنٹری جاری کر دی ہے. تو اب بھی حکومت کہے گی کہ کوئی گولی نہیں چلی، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، کوئی بندہ نہیں مرا. تو یہ جھوٹی حکومت ہے، جھوٹی، نہایت جھوٹی حکومت ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے جو آگے آ کر اسپوک پرسن بٹھاتے ہیں وہ تو جھوٹ کا پلندہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں اس کو جھوٹ کو اب بند کر دینا چاہیے. آج میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا جی، وہ پہلے ایک انہوں نے ایڈ چلایا، آج پورے کو 8-10 منٹ کا انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنا کر، جھوٹی ڈاکومنٹری. آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ جی ہم فیک نیوز کو بند کریں گے؟ آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم فیک نیوز کا تدارک کریں گے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اپنے گریبان میں تو جا کے آپ خود کتنے بڑے جھوٹے ہیں. فارم 47 پر آپ اٹھ کے آئے ہوئے، 17 سیٹیں تھیں آپ کی. تو شرم کرنی چاہیے میرے خیال میں اس حکومت کو کہ ایک اور مقدمہ آپ عمران خان پہ بنا لیں، میری طرف سے 4 بنا لیں، 400 بنا لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ عمران خان نے ڈیل کی تو آپ کے 1000 مقدمے کا بھی کوئی وہاں پہ وقت نہیں رہے گی. تو ایک اور مقدمہ بنا کر آپ اپنے آپ کو مزید گندا کروانا چاہتے ہیں. شہباز شریف صاحب اور ان کی جو حکومت ہے اور ان کے بیک پر جو ان سے ان کے بیٹھے ہیں محترم میاں نواز شریف صاحب، وہ اپنے آپ کو گندا کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے، میں اتنا جانتا ہوں. تو ایک اور مقدمہ بنایا جا رہا ہے جی، انسداد دہشت گردی میں چلایا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے عمران خان کو مزید پریشرائز کیا جائے گا. ایک اس میں سے تجزیہ نکالتے ہیں، میں اس میں سے ایک تجزیہ نکالتا ہوں. تجزیہ یہ ہے کہ ناظرین ابھی تک جتنے بھی کیسز بنے وہ حکومت نے بنائے اسٹیبلشمنٹ کی پریشرائز کیا نا. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے راستے کا پتھر ہے عمران خان. اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہو سکتا، ہم نے جو اپنی حاکمیت بنائی ہوئی ہے، ہم خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان پر، تو یہ بندہ ہماری حاکمیت کو نقصان پہنچائے گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلے جتنے بھی کیسز بنائے گئے وہ عمران خان کو روکنے کے لیے بنائے گئے، لیکن یہ جو حکومت یہ بھونڈی سی حرکت کرنے لگی نا، یہ حکومت اپنی طرف سے کرنے لگی ہے. کیونکہ اب مولانا فضل الرحمان نے جو ڈیڈ لائن دی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. آج 8 تاریخ کو ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ بھی ختم ہو گئی. مولانا فضل الرحمان بھی اسلام آباد آنے کی تیاری کر رہے ہیں، ادھر سے بلاول بھٹو شیروانی کا سائز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت جو شہباز شریف ہے، حکومت سے مراد شہباز شریف اپنی اپیرنس ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ان رکھنا چاہتے ہیں، آن بورڈ رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس طرح کا قدم جو ہے وہ اٹھا رہی ہے. اس کے بعد حکومت نے آج باقاعدہ طور پر جی فیک نیوز کی لسٹ جاری کی. حکومت نے جھوٹی حکومت نے، نہایت جھوٹی حکومت نے فیک نیوز کی ایک لسٹ جاری کی اور بتایا جی کہ آپ جو ہے 26 نومبر کو اور جو 24 نومبر کا احتجاج تھا اس دوران کون کون سی فیک نیوز پھیلائی گئی. تو ٹھیک ہے، آپ نے اچھی بات کی ہے. تو اس کے ساتھ آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جی ہماری بھی یہ فیک نیوز جو ہے ان کو ایڈ کیا جائے. تم کتنے جھوٹ بول رہے ہو.
میں مانتا ہوں حکومت نے جو کہا ہے کہ جب یہ خبر پھیلائی گئی کہ قاسم سوری کی جانب سے عمران خان کو فلاں ہو گیا ٹمکاؤ ہو گیا، قاسم سوری کی غلطی تھی، پکڑے جا کر اس کو، جس نے یہ فیک نیوز پھیلائی کہ وہاں پر کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کو پکڑے جا کر۔ لیکن آپ کو ساتھ میں یہ بھی سمجھنا چاہیے، جب آپ سچی خبر کا راستہ روکیں گے تو پھر فیک نیوز نکلتی ہے۔ جب آپ میڈیا کو آزاد نہیں کریں گے تو فیک نیوز ہی تو نکلیں گی۔ آپ کو اتنا ہی شوق ہے فیک نیوز روکنے کا، آپ کو فیک نیوز کا ڈر نہیں ہے، آپ کو عمران خان کی پاپولیرٹی کا ڈر ہے، آپ کو نوجوان کے شعور کا ڈر ہے، آپ کو سوشل میڈیا کی پاور کا ڈر ہے، آپ کو فیک نیوز سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ اتنے کو سچے نہیں ہیں۔ آپ کی ساری زندگی کا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے، کچھ تو ہم نے دیکھ لیا، کچھ ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو آپ بھی اتنے سچے نہیں ہیں۔ فیک نیوز اگر آپ اتنا کہہ رہے ہیں فیک نیوز کا تعارف، تو ہمیں بھی پتہ ہے آپ عمران خان کو روکنے کا ایک سامان کر رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی سب سے بڑی پاور جو ہے اس وقت سوشل میڈیا ہے، تو بھائی وہ کیوں نہ ہو؟ سوشل میڈیا اس دور کی سب سے بڑی حقیقت ہے، سچائی ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا یوز کیا، وہ آپ کے سامنے کس طرح سے اس نے آگر بائیڈن کو چاروں شانے چت کیا، ٹھیک ہے۔ تو سوشل میڈیا یوز کرنا ہر بندے کا بنیادی حق ہے۔ آج ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے، اس میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اس میں پاکستان کا 198واں نمبر ہے، 198 نمبر پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کا آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ نے حال کر دی، اس کے بعد بھی آپ گلا گھونٹنا چاہتے ہیں خبر کا۔ تو جب آپ اچھی خبر کو، سچی خبر کو روکیں گے تو پھر فیک نیوز نکلیں گے۔ یہ میں حکومت کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جھوٹ کے تدارک کے لیے کوئی کام کرے، جھوٹی نیوز کو بند کیا جائے، فیک نیوز کو بند کیا جائے، تو آپ پہلے خود سچ بولیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سچی خبروں کو باہر آنے دیں، یہ میں آپ کو کہوں گا۔ تو اس کے بعد جناب آج حامد خان صاحب نے حامد خان صاحب آپ کو پتہ ہے عمران خان کے سپورٹر ہیں اور وکیل رہنما ہیں، آج انہوں نے آ کر وہی بڑکے ماری۔ بڑکے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی حامد خان صاحب جو ہے ہمیشہ بڑکے ہی مارتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم تحریک چلا دیں گے، ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے۔ ان کی تحریک ایک شروع ہونی تھی جی، وکلا تحریک، حسین ہن نہیں چھڈاں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی کیا ہوا؟ تو یہ وکلا رہنما جو ہوتے ہیں، اور خصوصاً حامد خان صاحب صرف ہمیشہ باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ان پر آرٹیکل 6 لگایا جائے، یہ جھوٹی حکومت ہے، فلانی حکومت ہے، ڈمکانی حکومت ہے۔ بھائی آپ ابھی تک پریکٹیکل کچھ نہیں کرتے۔ تو محترم حامد خان صاحب، آپ میرے لیے سینئر ہیں اور عزت کی جگہ پر ہیں، آپ کا انپٹ جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن آپ ہمیشہ جو ہے نا، ابھی تک میں یہ جو پچھلا عمران خان صاحب کے بعد کا پیریڈ گزرا، اس میں آپ نے ہمیشہ باتیں کی ہیں۔ تو حامد خان صاحب نے جو ہے آج پھر حکومت کو لتاڑا، اور ایز یوزلی وہی حلال کی، اور کچھ نہیں انہوں نے کیا۔ اسد عمر صاحب نے جو ہے آج بتایا کہ کیا نام ہے، 13 تاریخ کو ہم آ رہے ہیں اور 14 تاریخ کو سول نافرمانی کا اعلان کر دیا جائے گا، ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو کر لیں۔ عمران خان صاحب کی چال اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان اچھا سیاستدان ہے، برا سیاستدان ہے، یہ کسی دن اور ہم ڈسکس کریں گے۔ عمران خان کی طرز سیاست یقینی طور پر مختلف ضرور ہے، یہ پاکستانی سیاست کو جاننے کے بعد میں ضرور آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان ایک مختلف قسم کا سیاستدان ہے۔ عمران خان صاحب کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارے پاس 12 ڈیڈ باڈیز ہیں۔ اب یہ جو عمران خان صاحب بڑا ڈیجٹس نہیں دے رہے، ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے کہ آپ 12 کے پکڑ کے ان کا گلا پکڑ سکتے ہیں، 12 کے ذریعے ہی ان کو پچھاڑ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب بڑا ڈیجٹ نہیں دے رہے، جو کہ فیل ہوتا ہے کہ شاید بڑا ڈیجٹ ہے اس سے۔ اور دوسری طرف عمران خان حکومت اور اداروں کو پریشرائز بھی کر رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات بھی کر لو۔ بھائی اگر مذاکرات کرنے کر لو، یہ 5 بندے بیٹھے ہیں، علی امین گنڈا پور بیٹھا ہے، اسد عمر بیٹھا ہے، حامد رضا بیٹھا ہے، اسد کیسر بیٹھا ہے، اور بیرسٹر سلمان اکبر راجہ بیٹھا ہے، ان سے مذاکرات کرو۔ تو 13 تاریخ کو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس سے دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی سول نافرمانی کی تحریک جو انہوں نے شروع کرنی ہے، تو وہ کس نہج پر جاتی ہے، اور عمران خان کو کس نہج پر لے کر جاتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جاری سول فرمانی عمران خان نے کہا جی ہم ریمیٹنس روک لیں گے۔ ریمیٹنس روکنے سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ جو باہر بندہ بیٹھا ہے وہ گھر پیسے نہ بھیجے، اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ ایک چینل کے تھرو نہ بھیجے، ہنڈی حوالہ کے ذریعے پیسے بھیجے۔ اور ہنڈی حوالہ کے ذریعے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی فیٹف میں صفائیاں دیتے رہے کہ بھئی اب ہم نہیں دیں گے، اب اس طرح کی ٹرانزیکشن نہیں ہوگی۔ فیٹف کے جو پاکستان جب سے عمران خان صاحب آئے تھے پچھلے ان دورے کو، مطلب فیٹف کا کس طرح ہمارے گلے کا پھندا بنا ہوا تھا، تو فیٹف یہی تھا، جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ انلیگل ہوئی تھی، اس کی وجہ سے پاکستان کی رینکنگ خراب تھی۔ تو عمران خان صاحب یعنی کہ دوسرے لفظوں میں خود ہی یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے ٹرانزیکشن باہر سے جو پیسے ریمیٹنس بھیجنے ہیں، آپ نے ترسیلات زر جو بھیجنی ہے وہ انلیگل طریقے سے یا کسی دوسرے چینل سے بھیجے، تو یہ عمران خان صاحب کے گلے بھی پڑ سکتا ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں، آج کی اپڈیٹس اور آج کا میرا تجزیہ۔
آپ کو آپ سے پھر ریکویسٹ رہے گی کہ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔